السلام علیکم ناظرین، جی نوجوان کے ساتھ میں ہوں عذرا عالم۔ پاکستان میں نوجوان 70% ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی سیاسی جماعت کہاں ہے؟ پاکستان نظریاتی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ نوجوانوں کے نمائندہ ہیں۔ اس حوالے سے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں ہمائل اعجاز، جو نظریاتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ پارٹی کیسے بنی؟ یہ ایک بہت لمبی جدوجہد ہے اور یہ سٹارٹ ہوئی تھی 2017 سے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے ایک الائنس بنائی گئی تھی۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بیسیکلی جتنی بھی پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس تھی ان میں جتنے نوجوان تھے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ تھے اور کہیں نہ کہیں آ کے کنفلکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرس ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے تھے۔ استعمال کس طرح ہو رہے؟ دیکھیں، اب جتنی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس ہیں اور ان کے مقاصد، ہر ایک اپنا نظریہ۔ اب نظریہ تب تک ٹھیک ہے جب تک وہ پولیٹیکل کنفلکٹ کے ساتھ ڈیویٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب ایک پولیٹیکل آرگنائزیشنس کی جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں تو آبویسلی انہوں نے انہی کے لیے، اسی پارٹی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو جو بھی ذاتی مفادات لیڈرز کے، ان کے پیچھے نعرے بازی کرنا، ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں بینرز لگانا، اور ایٹ دا ٹائم صرف ایک سیلفی کے لیے ان کے پیچھے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونا، یہ نوجوانوں کا کام نہیں تھا۔ نوجوانوں کا کام تھا کہ وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کے ساتھ اپنے نظریات کو سمجھیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سمجھیں، جو سب سے مین چیز ہے۔ اور جتنی نگلیکشن 2017 سے پہلے ان سب نوجوانوں کی ہو رہی تھی اس کو ختم کر کے وی سیڈ کہ ناؤ وی ول میک این الائنس، ناٹ این آرگنائزیشن۔ الائنس کا مقصد کیا تھا؟ الائنس کا مقصد تھا کہ جتنے بھی یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس ہیں ان کو ایک بینر کے نیچے لے کے آیا جائے، جو بینر آبویسلی پاکستان کے لیے تھا، ناٹ اینی آئیڈیالوجی، ڈفرنٹ آئیڈیالوجی یا ڈفرنٹ پرسپیکٹو، اٹ واز انڈر دا بینر آف پاکستان۔ تو شہیر سیالوی جو اس کے بانی تھے، انہوں نے اس کو شروع کیا۔ کرتے کرتے یہ سفر جو ہے وہ راولپنڈی، اسلام آباد سے شروع ہوا، اور ہمیں یاد ہے کہ اس ٹائم I didn't join it till then۔ تو 2018 میں، 2017 کی بات ہے، 2017 میں ان کی ممبرشپ کے اس ٹائم جو ہے وہ فارمز آئے تھے۔ I filled it اور I was rejected at that time کہ آپ جی کرائٹیریا پہ نہیں آ رہے۔ تو بہرحال کرائٹیریا بیسیکلی in 2016 I was in college، ٹھیک ہو گیا۔ تو اور میں نیو تھا obviously، میں ایونٹس آرگنائز کرتا تھا، I was not in that field، اور آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں لیفٹسٹ ویکینڈ سے جو ہے وہ اس پرسپیکٹو میں تھا۔ تو ایونٹس آرگنائزر this was a good thing at that time، لیکن اس سائڈ پہ جب میں نے شہیر بھائی کو دیکھا، ان کا نیریٹو دیکھا اور اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کس طرح پاکستان کے لیے کام کری، تو آہستہ آہستہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ آئی شوڈ بی دا پارٹ ان اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ۔ تو فاسٹ فارورڈ 2019 کے اینڈ پہ میں پھر ان کا ممبر ہو چکا تھا۔ تو 2019 کے اینڈ پہ جب کشمیر کا ایشو شروع ہوا تو I was appointed as a chairman Universities Council at State Youth Parliament، اور وہاں سے ہم نے شروع کیا۔ شہیر بھائی اور بھی بہت لیڈرز جو تھے وہ تھے، اور 6 مہینے کے اندر میں نے اور میری ٹیم نے یونیورسٹیز، جتنی پاکستان کی یونیورسٹی انکلوڈنگ لمس، ٹاپ یونیورسٹیز، نسٹ، اس میں ہماری پراپر ٹیم جو ہے وہ آ چکی تھی، اور ہم لوگ پورے پاکستان میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ نظریاتی کانفرنسز، آئیڈیالوجیکل کانفرنس ایکسیٹرا، ہر طرح کا کام کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ نوجوانوں کے نمائندہ ہیں، اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، وہی نوجوان 2021 میں کے اینڈ پہ آ کے 2022 میں مڈ میں ہم نے جو ہے وہ پارٹی کو لانچ کیا، اور یہی نوجوان تھے، کوئی بھی باہر کا نوجوان نہیں تھا، یہی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے الائنسز کے نوجوان تھے جنہوں نے کہا دیکھیں ضرورت کہاں پیش آئی۔ ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے سارے، اور ہم لوگ ایک حد تک اپنی آواز کو آگے لے کے جا سکتے تھے، اور کہیں کبھی پریس کلب کے سامنے، کبھی سوشل میڈیا کے تھرو، لیکن ضروری تھا کہ ہماری آواز پارلیمنٹ تک جائے۔ اب پارلیمنٹ کے جتنے لیڈرز ہیں ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں، obviously وہ ہم کیوں فالو کریں گے۔
اب ضروری یہ پیش آیا کہ شہیر بھائی اور آبویسلی ہماری کابینہ بیٹھی تو ہمارے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم لوگ ایک پارٹی کو جو ہے وہ فارم کریں, اور یقین جانیں اس پارٹی کو بنانے کے لیے ہمیں جتنی مشکلات آئیں, بیکاز آبویسلی وی آل ور یوتھ, وی آل ور ینگ, تو بہت زیادہ ہرڈلز آئے, لیکن الحمدللہ ہمارا نیریٹو جو تھا وہ اسٹرانگ تھا, اور انہی نوجوانوں نے پارٹی کو فارم کیا. اور آج آپ کو ہماری جتنی بھی ڈیزگنیشنز ہے پارٹی میں, کوئی بھی اوور ایج کوئی بھی ایسا نوجوان نہیں نظر آئے گا, نوجوان کے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں نظر آئے گا جو نوجوان نہ ہو. تو یہ ہمارا نیریٹو تھا کہ نوجوانوں کو آگے اتنے سالوں سے نہیں آنے دیا, تو بس آپ یہ سمجھیں گے یہ پچھلے 75 سال کا غصہ تھا جو پارٹی کی فارم میں نوجوانوں کا آگے آ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ سیاست میں نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. سیاست میں نوجوانوں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ملکی سیاست اور ایک ہوتی ہے انڈیویجول, ایک بندے کی اپنی سیاست. ہم میں سے کوئی بھی ہماری پارٹی میں اور کوئی بھی انڈیویجول اپنے پرسنل ایجنڈے پہ کوئی سیاست نہیں کر سکتا. ایک نیریٹو ہے, ایک پالیسی ہے پاکستان کے لیے. آبویسلی آپ کو پتہ ہوگا شروع سے جو ہے وہ ہم ایک آبویسلی ہم ایک پروسیجر کو لے کے چلیں, تو اسی پہ بھی پارٹی امپلیمنٹ کر رہی ہے. اب جو سیاسی شعور ہم نے دینا تھا وہ ہم نے دے دیا نوجوانوں کو, اور وہی نوجوان آگے آئے ہیں. اب اس تربیت کو لینے کے لیے ہماری ایک نظریاتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی ہے. وہ کوئی جو ہے وہ ڈفرینٹ کام نہیں کرتی کہ اپنے پرسنل ایجنڈا یا اور کوئی کام, وہ صرف اور صرف پارٹی کی پالیسیز کو لے کے اسٹوڈنٹس وہ سارے ان کا ایک پالیسی میکر ہمارے ہیں ہیڈ, اور وہ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور NSF میں جو ہے وہ اوور آل ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا نوجوانوں کو لے کے منشور کیا ہے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا سمپل سا منشور ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ان میں شعور پیدا کیا جائے. شعور کس چیز کا پیدا کیا جائے کہ صرف روٹی کپڑا مکان, جو دیکھیں 75 سالوں سے جو ہے وہ ایک ہی نعرہ لگتا آ رہا, روٹی کپڑا مکان, اسی پہ ہر نوجوان ہر عام آدمی بکتا رہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ اس سے آگے بھی زندگی ہے, دنیا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کام کریں. اقبالیات کو ہم لوگ بہت زیادہ اسٹرانگلی ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور اسی پہ جو ہیں وہ ہم لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا, یا شہید سیالوی جو چیئرمین ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا یا کچھ ایسا نہیں. ہمارا سمپل یہ ہے کہ ہم جہاں پہ کام کریں پازیٹیو امپیکٹ کریں. اور سب سے ضروری بات کہ ہمارے نوجوان صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری پارٹی انہیں کو سپورٹ کرتی ہے جو صرف پارٹی کے اندر ہے. ایدر یو آر ان اینی ڈپارٹمنٹ آف پاکستان, آپ اخلاق سے کام کریں, آپ جو ہے کوئی کرپشن نہ کریں, آپ اچھا کام کریں, آر پارٹی ول سپورٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس پارٹی کے بنانے میں آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی آپ اس کا حصہ نہیں ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت اچھا کوشچن ہے. اس کا جواب میں دینا اس طرح چاہوں گا کہ دیکھیں سیاست دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور ایک ہوتی ہے مین پالیٹکس. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہم نے جو ایک بیس ہوتی ہے, بیس بنانی تھی, ایس ایچ پروٹیسٹ, ایس ایچ کیمپینز, آن لائن کیمپینز, یہ سب ہم نے بہت زبردست اور بہت اچھا کیا. لیکن اب کام ہے عملی سیاست کا, اور میں نے یہ پرسنلی یہ کام کیوں کیا صرف نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نوجوانوں کی کیا ویکنیس ہے. بالکل آج میں آپ سے کھل کے بات کروں گا, فائنینشیل ویکنیس, ٹھیک ہوگا. بہت سے نوجوان, ہمارے سب نوجوان مڈل کلاس سے ہیں, بہت کم ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ 1 ارب پتی یا کروڑ پتی یا لاکھ پتی باپ کا جو ہے بیٹا ہو. سب کے سب پڑھ رہے ہیں, سب کے سب نوجوان ہیں, سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو میرے لیے میں نے 1 سال کا اسپیس صرف اس وجہ سے لیا اور اپنا بزنس اسٹیبلش کیا, صرف بتانے کے لیے یہ کہ ہم لوگ کسی ہم لوگ کسی کے ڈیپینڈنٹ نہ ہو. ہر نوجوان خود انڈیپینڈنٹ ہو, اپنی محنت کرے. بے شک آپ کو دیکھیں یہ بہت مشکل کام ہے. آپ نے ایک پارٹی بنائی اور آپ ایک پارٹی بنانے کے بعد آپ ایک اسپیس لیتے ہیں. آبویسلی آپ سے جو نیچے وہ سب ٹاپ پہ آتے ہیں اور آپ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں, لیکن وہ دیکھنا ضروری تھا تاکہ آپ جو ہے وہ پریکٹیکل اپنے آپ کو کر سکے. اور عملی سیاست کے لیے آپ کو پریکٹیکل کرنا بہت ضروری ہے, اور پریکٹیکل کے لیے فائننس ضروری ہے. تو فائننس کے لیے پہلے ہم نے اپنا میڈیم بنایا, اب وہ الحمدللہ ہمارا بزنس اسٹیبلش ہو گیا رائٹ ناؤ. تو اب ہم واپس اپنی ترتیب میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. گریٹ. اچھا آپ طلبہ سیاست میں آئے, اس کے بعد آپ نے کافی مہمات سر انجام دیں. اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کچھ کہ آپ نے اسی کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2017 میں مجھے ایک اسپارک نظر آئی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ شہید سیالوی میں, اور وہ نوجوان پورے پاکستان میں جتنے بھی نوجوان تھے ان کا دل جیتتا گیا. اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک سائڈ پہ 2 بندے آپ سے امپریس ہوں اور
6 بندے آپ سے امپریس نہ ہو تو آبویسلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک ایجنڈے پہ. اب سینریو یہ تھا کہ دیکھیں ہمارا کام جو تھا کشمیر کا جب ایشو آیا کاز آیا تو کشمیر یوتھ الائنس جتنے بھی حریت رہنما اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ سب سے ٹاپ پہ رہی. جتنے بڑے ایونٹس تھے جو پروٹیسٹ تھے ہم نے اس ٹائم جو ہے وہ یہ ٹرینڈس کا نیا جو ٹویٹر ٹرینڈ تھا ہم لوگ تب ٹاپ پہ تھے ایٹ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ اور جسٹ فار دا کاز اپنے پرسنل ٹاپ ٹرینڈس یا وہ نہیں بنتے تھے. تب ہم لوگ یہ ٹرینڈس اب تو عام ہو چکا ہے, تب یہ ٹرینڈس ہم لوگ بنایا کرتے تھے. اس کے بعد HEC کا یہ بہت مزے کی چیز ہے, کووڈ آیا تو یونیورسٹیز کا آپ کو پتہ ہوگا ایشو آیا بالکل, اور یونیورسٹی بچے جو تھے وہ گھر میں تھے, یونیورسٹی ایکسٹرا فی لیتی, لائبریری فی ایکسیکٹرا جتنے بھی. اور دوسری چیز یہ تھا کہ ان کو پڑھانے کے لیے جس LMS کی بات کی جاتی تھی وہ واٹس ایپ تھا بہت سی یونیورسٹیز. تو HEC سے ہم نے بہت طریقے سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ اس طرح زیادتی نہ کریں کیونکہ یہ کووڈ ایک بہت ٹائم تک رہے گا. اور دوسرا فی کا ایشو تھا تو میں نے بہت اس کو لیڈ کیا تھا اور 48 سٹیز میں نے پروٹیسٹ ایٹ اے ٹائم, دس وڈ بی اے ریکارڈ رائٹ ناؤ ان پاکستان کے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نے 48 سٹیز پلس میں جو ہے وہ کووڈ کے ٹائم جب باہر نکلنا ہی ہم لوگ نے جتنے پریس کلبس تھے ان کے سامنے احتجاج کیا. اور الحمدللہ ایک تو سب یونیورسٹیز نے باری باری بچوں کی فی ویو آف کرنا شروع کر دی. اس کے بعد بچوں کے جو LMS کا ایشو تھا جن کے ساتھ اوبیسلی واٹس ایپ والی ٹیچر زیادتی کرتے تھے تو اس کو ٹھیک ہے. اور سب سے ضروری چیز تھی اسٹوڈنٹس کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا. بالکل آج وہ دن اور آج کا دن, اب ہر یونیورسٹی ہر ادارہ اسٹوڈنٹس کو ان کا حق, اور ایک سب سے ضروری چیز ہے کیونکہ وہ ریگولیٹری ادارہ ہے, اب وہ اسٹوڈنٹس کی بات بھی سنتے ہیں. اب انہوں نے یونیورسٹیز کو ریگولیٹ اوبیسلی ان کے پالیسیز میں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ان کا حق دیا جائے. اچھا ایک یہ سوال ہے میرا کہ آئی تھنک آپ کو اس جرنی میں آپ کو اس کریئر میں 8 سال ہو چکے ہیں, 8 ایئرس, لیکن پہلے آپ نے کبھی انٹرویو نہیں دیا. آئی تھنک آپ سے کانٹیکٹ کیا جاتا تھا لیکن آپ نے ریفیوز کیا. لیکن ابھی اس کے لیے آپ کیسے ایگری ہو گئے اس پروگرام کے لیے, میم اس کی کیا ریزن ہے؟ جب سٹارٹ تھا تو اوبیسلی کوئی پہچانتا نہیں تھا, کوئی جان پہچان. ہم نے کرسیاں ٹھیک کرنے سے ادھر تک کا سفر کیا. تو جب وقت آیا تو آئی واز ان دیٹ پوزیشن کہ میں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں یا ہم لوگ کوئی ایسی بات نہ کریں جو ہمارے انڈیویجول, کیونکہ میرے پاس ایک پوزیشن تھی اور ایک بہت ضروری پوزیشن تھی, اور ہمیں جتنے بچے فالو کر رہے تھے, جتنے اسٹوڈنٹس, جتنے نوجوان والنٹیئرز امبیسڈرز فالو کر رہے تھے, کوئی میرا ذاتی کنفلکٹ نہ آ جائے جو ہمارے نظریات کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرے. تو اس وجہ سے میں نے آج تک کوئی انٹرویو HEC کے ٹائم پہ بھی ہم نے انٹرویو نہیں, کشمیر کے ٹائم پہ ہاں نعرے اور پروٹیسٹ, اور وہ تو ایک ہمارا آپ کو پتا اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کا وہ ایک سنہری دور ہوتا ہے. تو وہ تو آج ابھی آپ کو انٹرویو دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رائٹ ناؤ I have no position. میں بانی NSF ہوں, ہمارے اب الگ چیئرمین ہیں, میں نے ان کو ایکس اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا چیئرمین, یونیورسٹیز کاؤنسل کا وہ ایک الگ ہیں, اور پارٹی میں بھی رائٹ ناؤ I do not have any position. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ عملی کام ضروری, تو یہ دینا صرف یہ انٹرویو دینا صرف ایک مقصد تھا کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے جیسا نوجوان اگر وداؤٹ اینی سفارش, وداؤٹ اینی بیک, ایک نارمل مڈل کلاس فیملی سے جو ہے وہ ایک لڑکا اٹھا اور ہم نے کرسیاں ٹھیک کرنا شروع کی, اور کرتے کرتے ہم نے ایک کام کیا. اور سب سے ضروری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آ کے ہر بار اپنی ایفرٹ میڈیا کے سامنے یا سوشل میڈیا پہ رکھیں. آپ جو کام کر رہا تھا وہ کاز کے لیے تھا. تو آج میرے پاس پوزیشن نہیں ہے اوبیسلی, میں ایز آپ کر لیں کہ رائٹ ناؤ آئی ایم رننگ مائی بزنس. تو میں یہ بتانا نوجوانوں کو ضروری ہے کہ آج کا دور وہ ہے کہ ہر بچہ سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگتا ہے عملی کام کو چھوڑ کے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وائرل ہو سکے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ صرف وائرل ہونے کے لیے کام کریں, کاز کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود جو ہے وہ کامیابی دے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. پاکستان نظریاتی پارٹی کے نوجوان رہنما ہمائل اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے اپنا منشور آپ کے سامنے رکھا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.